میں نے نا اس ٹاپک کو جب سلیکٹ کیا کیونکہ اس میں میں نے بہت کچھ پڑھا تھا، لیکن جب میں نے اس ٹاپک کو ذرا ڈھونڈنا شروع کیا نا تو مجھے اس میں سب سے اچھا جو میٹیریل ملا وہ ایک جگہ سے ملا۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دی 100 تھنگس پروڈکٹیو پیپل ڈو۔ دنیا کے جو موسٹ پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کی 100 عادتیں کہہ لیجیے، 100 کام وہ کیا ہیں۔ اس میں سے ایک کام میں نے ڈھونڈا اور میرا دل کیا کہ آج کا ہمارا چوتھا جو لیکچر ہے نا وہ اسی موضوع پر ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں سن لیں جی، وہ اپنے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کو میں پہلے ڈی کوڈ کر دوں، پہلے تو میں وہ ڈی کوڈ کروں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ اس کے معنی کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں کہ انویسٹ ان یو ہے کیا۔ ہم نے انویسٹ ان یو کو بچپن سے کیسے سمجھا ہوا ہے؟ کچھ لوگ تو انویسٹمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنے کی سب سے جو بہترین جگہ وہ کہتے ہیں جی بینک ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دنیا کا جو امیر ترین انسان رہا ہے اس کا نام ہے وارن بفیٹ۔ وارن سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوں تو کہاں انویسٹ کریں؟ آپ میں سے بھی کئیوں کا سوال ہوگا کہ شاہ صاحب اگر پیسے 40,000 ہیں، 50,000 روپے، کہاں انویسٹ کریں؟ کئی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، سر ہمارے پاس 3 لاکھ روپے پڑا ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ روپے پڑا ہے، ہمارے پاس 5 لاکھ روپے پڑا ہے، ہم کیا کریں، اس کہاں انویسٹ کریں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ 4 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ یہ سارے کم پیسے ہیں۔ پیسہ بڑا تیزی کے ساتھ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، گولڈ اوپر چلا گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، پیسہ نیچے چلا گیا۔ تو اگر تھوڑے پیسے ہیں تو ان کو انویسٹ کرنے کی سب سے بہترین جگہ، دنیا کا امیر ترین انسان وارن یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ یعنی تھوڑے پیسوں کا مطلب ہے کہ آپ خود پہ انویسٹ کریں۔ اب خود پہ انویسٹ کرنے کا مطلب سمجھنا، یہ ساری کہانی ہے، یہ سارا کمال ہے کہ آپ خود پہ کیسے انویسٹ کرتے ہیں اور خود پہ کیسے انویسٹ کر کے آپ یہ دنیا کی بیسٹ انویسٹمنٹ سیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا، انویسٹ آن یور سیلف۔ تو میں یونیورسٹی جب گیا نا، جب یو ای ٹی میں میرا 2000 کیمیکل بیچ تھا، یونیورسٹی جب میں گیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار اب دیکھو یونیورسٹی تم جا رہے ہو اور اچھے کپڑے پہنو، اچھی چیزیں کرو، سارے اچھے اچھے واقعات زندگی کے یہ کرو، ساری چیزیں مجھے بتائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو وسائل ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس دینے کی فیس کوئی نہیں تھی۔ میں تو کوئی ٹیوشنیں پڑھا کے گزارا کرتا تھا۔ میری پہلی انکم جو تھی 200 روپیہ تھی اور اگلی انکم جو تھی 600 روپیہ تھی، وہ بھی خرچہ نہیں جاتا تھا یار، کوئی فضول خرچ تو ہم تھے نہیں، کتابیں خریدتے تھے، کبھی کچھ کپڑے خرید لیتے تھے۔ تو میں بڑے شوق اور چاؤ کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ میں لنڈا بازار گیا، یہ جو اسٹیشن پہ ہے، اور میں نے وہاں جا کے بڑا، مجھے آج بھی وہ کیمل کلر کا کوٹ یاد ہے، وہ خریدا، اور ایک بڑے زبردست میں نے جوتے خریدے لنڈے سے، اور فل جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں تیار ہو کے، لش پش ہو کے تیار ہو کے میں یونیورسٹی گیا۔ آپ یقین کیجئے، میرے کئی ایسے دوست ہیں جو آج بھی اس بات کے گواہ ہیں، انہیں کئی دن تک پتہ نہیں لگا کہ یہ غریب کا بچہ ہے انہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہے اور یہ مائنس سے اٹھ کے آیا ہے۔ کیوں؟ وہ لباس اتنا صاف ستھرا ڈیسنٹ تھا کہ دیکھنے والے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لنڈے کا ہے یا یہ کسی برانڈ کا ہے۔ اس زمانے میں تو برانڈز بھی نہیں تھے۔ دوسری بات بڑی مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور یہ میرے والد صاحب نے جو میرے پہ کتاب آئی ہے، جو والد صاحب نے جو میرے پہ چیپٹر لکھا ہوا تھا، جو ان کا انٹرویو تھا میرے بارے میں، وہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ماضی کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جو اگین انویسٹ یور سیلف پہ آ جائے گی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ، یہ واقعہ میں نے شاید سنایا بھی ہو، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے اس کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے عید کی شاپنگ کر لو، اور یہ جب واپس آیا تو اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس درجن کتابیں تھیں، اور وہ کتابیں میں آپ کو بتاؤں وہ واصف علی واصف صاحب کی کتابیں تھیں۔ اس سے پہلے میں واصف کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، کچھ واقعات ہیں میرے پہلے کے، جس میں ایک واقعہ کہ میں نے ساری رات میں کتاب لکھ دی ان کی، کرن سورج، کیونکہ فوٹو کاپی کے پیسے نہیں تھے۔ لیکن وہ پہلی بار میں نے اپنے جیب سے 1200-1300 روپیہ خرچ کے، اس وقت 70-80 روپے کی تو کتاب ہوتی تھی، تو اتنی زیادہ کتابیں میں لایا، اور عید کے دنوں میں کوئی اچھے کپڑے پہن کے باہر نہیں نکلا۔ میں نے عید کی نماز پڑھی، گھر آیا اور کئی دن تک واصف صاحب کی کتابیں پڑھتا رہا۔ میں سچ بتاؤں تو میں نے کتابیں پڑھی نہیں، وہ سارا کانٹینٹ، سارا فلسفہ مجھے لڑا میرے اندر۔ آج میں سچ کہوں تو میرے بلڈ میں وہ فلسفی ہے، آٹو نکلتی ہیں وہ باتیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، یاد اسے کرنا پڑتا ہے جس کے امتحان ہے، جس نے پوری زندگی ان باتوں کو استعمال کرنا ہے، اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے گھر کا رستہ کسی کو یاد کرنا پڑتا ہے؟ نہیں۔ اپنا سیل نمبر سب کو یاد ہوتا ہے، اپنے والد کا، بہن بھائیوں کا چہرہ سب کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ہوتے ہیں۔ جو کانٹینٹ آپ کے لیے ہوتا ہے نا، وہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا۔ شاید شروع میں آپ لکھتے ہیں، انڈر لائن کرتے ہیں مارکر سے، ہائی لائٹر سے، بعد میں وہ کانٹینٹ آپ کا پکا پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ کانٹینٹ، بات، اچھی نصیحت، اچھی کوٹیشن اس کی ہوتی ہے جو عمل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ لکھنے والے کی بھی نہیں ہوتی۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، ان کا یار فلانے بندے نے بات کی، میں نے عمل کی اور میری زندگی بن گئی۔ میں نے کہا انہوں نے خود کیا کیا؟ ان کا جی خود انہوں نے عمل نہیں کیا، کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بعض اوقات ایک جملہ آپ کا نصیب ہوتا ہے، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت پڑی ہوتی ہے،
خبر نہیں ہوتی. آج 2000 بیچ کے میرے ایک بڑے پیارے دوست, اس زمانے میں نہیں ملا, وہ سول انجینئرنگ کی انہوں نے, بعد میں فیصل آباد سرو کرتے رہے. رانا حسن صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے تھے, انہوں نے 2 باتیں بڑی کام کی کہیں, آج کو بڑی مزیدار باتیں آپ کو میں نے بتانی. پہلی بار ملنے آئے تو کار 4 میں رانا بدر صاحب ہوتے ہیں, ان کے وہ بھائی ہیں. تو مجھے نہیں خبر تھی کہ میرے ہی بیچ میں UET میں پڑھ رہے ہیں, لیکن سول انجینئرنگ کر رہے تھے. تو بعد میں ایک لمبی کہانی فیصل آباد چلے گئی. اس وقت وہ آسٹریلیا چلے گئے ہیں. ایک کمال کے ریسرچر ہیں اور کمال کے سول انجینئر, کمال کے ٹیکنوکریٹ ہیں. ہم نے آج قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن چیپٹر سول انجینئرز بھی بنا دیا, اور اس کو آئندہ دنوں میں انجینئرنگ کونسل کے پاس بھی لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے سول انجینئر جو بچے ہیں ان کو مینٹورز دیے جائیں. انہوں نے کمال کی بات مجھے کہی, حالانکہ میرے وہ دیکھیں مطلب فیلو بیچ فیلو, ان کا شاہ صاحب آپ کی ویڈیوز کو سنتے سنتے میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا مضبوط ہو گیا. میں جب ہنستا ہوں, آپ کی ویڈیو سنتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا جملہ, آپ کی کہی ہوئی بات, آپ کی ویڈیو, آپ کا کوئی میسج کسی کے نصیب کو بدل دے. یار جس نے سجدہ کر لیا اس کا نصیب تو بدل گیا. صحیح جگہ پہ پہنچ جانا, صحیح در پہ پہنچ جانا, صحیح در پہ سر کا پہنچ جانا, آپ کا سجدے میں پہنچ جانا, سر یہ نصیب بدلنے والی بات ہے. تو ہمیں تو واصف صاحب نے جو سکھایا وہ یہ ہے کہ سجدہ نصیب بدلتا ہے, تڑپ والا سجدہ, دل کے ساتھ کیا گیا سجدہ. وہ جو اقبال کا شعر ہے, اور جو مجھے کبھی زمانہ طالب علمی میں FSC میں تڑپاتا تھا, طارق سماب صاحب مجھے اردو پڑھاتے تھے, وہ جب یہ شعر کی تشریح انہوں نے کی تو میں ساری رات روتا رہا, جائے نماز پہ بیٹھا رہا. وہ شعر تھا, جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. خدا کی قسم سارے بت ٹوٹ گئے. جوانی میں تڑپ کے ساتھ سجدے کام آتے ہیں. اور دوسرا شعر مجھے آج بھی یاد ہے, وہ شعر بھی مجھے یقین کریں بڑا تڑپاتا تھا, آج بھی میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے وہ شعر پڑھ کے, کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ 1000 سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں. یہ ماتھا تڑپ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے. جب آپ کا ماتھا تڑپ رہا ہوتا ہے نا کہ در ملے اور میرا سر وہاں پر ہو, سر پھر سجدہ ہوتا ہے. واصف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نیڑے ہوندا وے جد سجدہ ہووے دل دا, واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عقل دا. عقل والا پیچھے رہ جاتا ہے, تڑپ والا, سجدے والا. اقبال کا یہ شعر بھی علی بن عثمان الحجویر کے مزار اقدس پہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر عشق نہ ہو تیرا میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرے سجود بھی حجاب. غالباً ترتیب اگر غلط ہو تو معاف کیجیے گا. یعنی عشق کے بغیر کیا گیا سجدہ حجاب ہے. یعنی آپ اگر سجدے کر رہے ہیں اور ٹائم یاد آ رہا ہے اور دفتر یاد آ رہا ہے, گھر یاد آ رہا ہے, سجدہ تو وہ چیز ہے جس کو امام علی نے فرمایا کہ جب تیر لگا ہو اور میں نماز کی حالت میں, نکال دو تیر, مجھے درد نہیں ہوگی. رب کے ساتھ کنیکشن کے بعد کون سا درد. تو سر مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس میں میں نے خود پہ انویسٹ کرنا شروع کیا, کتابیں خریدی. سب سے بہترین انویسٹمنٹ, میں سستی انویسٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. سر آپ کے پاس سیل فون, پوری قوم کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, ایپلز ہیں, اینڈرائڈز ہیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, ایزی جو کارڈ ہے سپر کارڈ میں کرواتا ہوں. میرے جیسا بندہ یار اندازہ لگائیں سیلیبریٹی ہوں میں, 1100 والا کارڈ کراؤں مہینہ گزر جاتا ہے میرا, یقین کریں. یو فون کا 1100 میں اتنا انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. حالانکہ میرا استعمال آپ لوگوں سے زیادہ ہے, مینیجرز میرے 8 مینیجرز ہیں, اس کے باوجود میرا بڑا استعمال ہے نیٹ کا. یقین کریں 1100 کا کارڈ ختم نہیں ہوتا. ہم 1100 کا کارڈ لوڈ کرا کے لمبی رات لمبی بات کرتے ہیں. مہربانی کریں ٹائم ڈسٹریکٹرز آؤٹ کریں سارے, انویسٹ آن یور سیلف. انٹرنیٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. یار کبھی یوٹیوب پہ اچھی ویڈیو لائک کریں, کتابیں پڑھیں, کتابیں سنیں. ہمارا ایک نیا چینل آ, اور اس چینل کا نام ہی لیڈرشپ چینل ہے. ہم دنیا کے بیسٹ لیڈرشپ پہ لٹریچر کو لے کر آ رہے ہیں. پورے پاکستان میں لیڈرشپ کی کمپین چلا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر آفس جا رہے ہیں, DPO جا رہے ہیں, 36 ضلعوں میں آ رہے ہیں. آئندہ دنوں میں ہر ضلع میں آپ کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. یوتھ کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں, لیڈر کون ہوتا ہے. ہمیں تو ڈیفینیشن پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کبھی جناح کو جا کے پڑھیے, ہمیشہ کہتا ہوں 570 واقعات, آپ کو پتہ لگے لیڈر کون ہوتا ہے. کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زندگی کو پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ لگے گا لیڈر کون ہوتا ہے. حضرت عمر کی زندگی کو پڑھیے, پتہ لگے گا لیڈر کون ہوتا ہے. امام علی کی زندگی کو پڑھیے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی, لیڈر کون ہوتا ہے. یہ جا کے ماڈرن لیڈرز کو پڑھیے 100 سال کے اندر اندر جو آئے ہیں, جناح کو پڑھیے, نیلسن منڈیلا کو پڑھیے. آپ جا کے پڑھیں لیڈرز کیا ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا مطلب آپ نے اگر کبھی فرض کریں اصلی کیلا کھایا ہی نہیں ہے, آپ نقلی کیلا یا چوک والے کیلے کو اصلی کیلا سمجھ رہے ہیں.
آپ نے وہ پھلوں والی دکان پہ دیکھا ہوگا چوک والے آم لٹکے ہوتے ہیں, اصلی آم تھوڑے ہوتے ہیں, رس نہیں ہوتا, آپ اسی کو اصلی سمجھ لیں. لیکن اصلی آم کھانے کے بعد آپ ملتان کا آم کھائیں اور سندھ کا آم کھائیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے ذائقہ کیا ہے. سر آپ نے جب سٹینڈرڈ بنا لیا نا, پھر اس سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آپ آئیں گے کبھی بھی. آپ یقین سے میں کہتا ہوں مرسیڈیز چلا لیں, اس کے بعد اب سوزوکی چلانا مشکل ہو جائے گا, کرولا چلانا, سوئک چلانا مشکل ہو جائے گا. سٹینڈرڈ ہے نا جی, ایک بات پیسے کی چیزوں کی نہیں کر رہا, دنیا داری کی بات بھی کر رہا ہوں. آپ کو لیڈر کا سٹینڈرڈ پتہ لگ جائے, لیڈر کیا ہوتا ہے, لیڈر کتنا سچا ہوتا ہے, لیڈر کتنا کلیئر ہوتا ہے. مثلا میں کل قیوم نظامی صاحب کے پاس بیٹھا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ جناح کی اور گاندھی صاحب کی پرانی دوستی تھی تو جناح پھر قائد اعظم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو قائد اعظم بنا دیا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ گئی. جب لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے نا, پھر بندہ قائد اعظم بن جاتا ہے, پھر بندہ وکیل نہیں رہتا. تو گاندھی صاحب نے کہا کہ جناب میں آپ کو پہلے مائی ڈیئر مسٹر جناح یا مائی ڈیئر جناح کہتا تھا, اب میں کیا کہوں, اب تو قائد اعظم ہے. تو جناح نے بڑا پیارا جواب دیا, یہ ہوتا ہے لیڈرز کے جواب. جناح نے کہا پھول پھول ہوتا ہے, اس کو جو مرضی کہہ لیں آپ, یعنی آپ جو مرضی نام رکھیں, میں جو ہوں میں اصل میں وہی ہوں, قائد اعظم ہو جاؤں, جناح ہو جاؤں, لیکن اصل میں تو میں پھول ہوں. تو حضور والا انویسٹ آن یور سیلف, کتابیں پڑھیں. آپ سب کا ٹارگٹ ہے اس سال کا, اپنی اپنی لائبریری ریڈی کریں, انویسٹ آن یور سیلف. وہ کتابیں جن کو میں نے 20 سال پہلے انڈر لائن کیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں کتاب انڈر لائن نہیں کر رہا, میں نصیب کو انڈر لائن کر رہا تھا, میرا نصیب بن رہا تھا. جب آپ انسپائر ہوتے ہیں, جب آپ کسی کی بات سے انسپائر ہوتے ہیں, آپ کا نصیب بن رہا ہوتا ہے. آپ کسی کی بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنے ہاتھ سے آپ اپنی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا. وہ جملہ لکھتے لکھتے آپ کیا لکھ جاتے ہیں. یہ شعر میں سن رہا, آج اتنے شعر میں نے سنا دیے آپ کو. یہ شعر جب میں سن رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا میری پوری ڈیسٹنی لکھی جا رہی ہے اس وقت. میں سجدے کر رہا تھا, مجھے خبر ہی نہیں تھی ان سجدوں میں میرا نصیب لکھا ہوا, ان سجدوں سے اللہ نے مجھے بادشاہ بنانا ہے اپنی فیلڈ کا. تو حضور والا میری دعائیں آپ کے لیے, آپ انویسٹ خود پہ کریں. اب خود پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, اور ذرا آگے کھولوں گا. سر جی اور تھوڑے پیسے ہیں, 2 چائے کے کپ پکڑیں, ایک خود پکڑیں, ایک قابل بندہ ڈھونڈیں اسے دیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, سر آپ کو رسپیکٹ دینی آنی چاہیے. یقین کیجئے کہ آپ کو اگر عزت دینی آتی ہے, رسپیکٹ دینی آتی ہے, دوسروں کو کمپلیمنٹ کرنا آتا ہے, آپ کے دوستوں کا سرکل بڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ کو کمپلیمنٹ کرنا نہیں آتا, ویلیو ایڈ کرنی نہیں آتی, تو پھر آپ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے. تو چائے کا کپ کا مطلب کیا ہے, آپ کسی پہ انویسٹ تو کر کے دیکھیں. یار یہ جو کہتے ہیں چائے دی پیالی بھی نہیں پوچھتا, آپ آزما لیں, ایسے لوگ ترقی نہیں کرتے. پانی بھی نہیں پوچھتا, ایسے لوگ ترقی نہیں کرتے. ایسے گھر جن میں مہمانوں کو بٹھا کے انتظار کرایا جاتا ہے نا, پانی پینا پی لو, کھانا کھانا باہروں کھا لو, کھانا کھانا تھوڑی دیر چاہ جائے گا, سر وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتے. میں نے ان گھروں میں برکتیں دیکھی ہیں جن میں جانے سے پہلے مہمانوں کو تحفے دیے جاتے ہیں. ان گھروں میں ترقیاں دیکھی ہیں جہاں پر لنگر کھول دیے جاتے ہیں. ان گھروں میں ترقیاں دیکھی ہیں جہاں پر ضرورت مند کوئی نہیں ہوتا, ضرورت مند کی ضرورت کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی ہے. اگر آپ کا ملازم آپ کی وجہ سے بھوکا انتظار کر رہا ہے باہر سردی میں بیٹھا ہوا اور اسے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, یقین کریں آپ کو بددعا لگے گی اس کی. پھر آپ کی زندگی میں شاید پیسہ ہو, دولت ہو, سب کچھ ہو, برکت کوئی نہیں ہوگی. انویسٹ آن یور سیلف. سوشل سرکلز, مینر سیکھیں, لرن چھوٹے چھوٹے مینرز. دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے, ملنا کیسے ہے, عزت کیسے دینی ہے, محبت کیسے دینی ہے, ویلیو کیسے دینی ہے, کسی کے کام کیسے آنا ہے, شکریہ ادا کیسے کرنا ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز بتاؤں, چند دن سے نا میں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں, برا نہ منائیے گا, کئی دوست ایسے ہیں ممکن ہے ویڈیو دیکھیں پھر برا بنا جائے. میں نے ٹپیکل فیل کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, ہر وقت سینسٹیو, روسنے والے, میں نے سب کو معذرت کر لیے, میں نے ان کو آرکائیو میں ڈال دیے. آئی کانٹ رپلائی. تسی آئے ہو دسے کوئی نہیں, تسی کولوں لنگ گئے ہو دسے کوئی نہیں. مثلا میرے, یہ ذرا سنیے گا دھیان سے, میں اگر فرض کریں عابد کو یہ کہوں کہ عابد میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا ہوں, میں 10 منٹ کے لیے رکوں گا, اس کے بعد آگے نکل جاؤں گا. عابد کو یہ پتہ ہے کہ سر کے 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 منٹ میں اٹھوں گا تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گا. اس کو پتہ ہے سر جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ مطلب نہیں ہوتا, کہتے تسی آئے سو تو اٹھ گئے ہو نال ہی تسی. اللہ کے بندو, ہر بندے کے ٹائم کی ویلیو ہے, ہر بندے کے کچھ عزائم ہیں, ہر بندے کے کچھ ٹارگٹس ہیں. آپ اگلے کی سچویشن دیکھ کے پھر تقاضا کریں. کسی بندے کی سچویشن کو نہ سمجھنا یہ باقاعدہ ایک جرم ہے کہ کسی کی سچویشن کو سمجھے بغیر آپ اس پہ امپوز کریں کہ ساڑی سنو تو ساڑی منو, اور معذرت کریں, جان چھڑائیں یار ایسے لوگوں سے جو ٹاکسک ہیں. تو میں نے معذرت کے ساتھ نہ ان کا آرکائیو میں نام ڈال دیا. آئی ایم سوری. آرکائیو آپ سمجھتے ہوں گے موبائل میں آپشن ہوتی ہے ایسے میسیجز کی جن کو پڑھنا نہیں آپ چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے. ٹولہ ہے ایک ڈھیروں لوگوں کا جو صبح گڈ مارننگ بھیجتے ہیں. او یار اللہ کے بندو, آپ دیکھو پہلے کس کو بھیج رہے ہو. اگر سامنے والا پروفیشنل ہے تو وہ نہیں دیکھے گا, آپ اپنی ورتھ گرا رہے ہو.
دیکھیں میرے مطابق دروازہ کسی نے ناک کیا مجھے کھولنا چاہیے, ہاں جی, لیکن روز کوئی ناک کرتا ہے اور آگے کام کی بات نہیں ہوتی, گڈ مارننگ ہوتا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں دروازہ آخرکار پکا پکا اس کا بند ہی کر دوں گا. تو یہ لوگوں کو مینرز نہیں ہے, لوگوں کو تمیز نہیں ہے. اچھا یہ باتیں اگر کہی جائیں تو مائنڈ کرتے ہیں, آپ بڑے پروفیشنل ہیں, آپ بڑے بیزی ہیں, آپ کی تو وہ مطلب لاٹری نکلی. اللہ کے بندو, ہر بندہ چھوٹا ہوتا ہے, بعد میں ترقی کر کے بڑا ہوتا ہے. دیکھنا چاہیے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت کس نوعیت اور کس سچویشن میں. میں آپ کو ایک اور کلیے کی بات بتاؤں, یہ گر سیکھ لیں. اللہ نے جس کو عزت دی ہے نا اس کی عزت کریں, اللہ آپ کو بھی عزت دے گا. اللہ نے اگر کسی کو اچھی مصروفیت دی ہے نا, آپ اس کی رسپیکٹ کریں, اللہ آپ کو بھی مصروفیت دے گا. واصف صاحب کے بقول آپ کا بڑا مشن نہیں ہے کسی کے بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ بن جائے. یار دیکھیں اگر کوئی بڑا سا کام کر رہے ہیں اس کی تھکاوٹ کم کریں, اس کی تھکاوٹ بڑھائیں نا. میری تمام بہنیں جو سن رہی ہیں, خدا کے لیے پورا دن خامند کھجل ہو کے آتے ہیں, شام کو ان کی تھکاوٹ نہ بڑھائیں. وہ سارے خامند جو گھروں کو آتے ہیں, ہماری بہنیں پورا دن ہانڈیاں پکا پکا کے بچوں کو سنبھال کے ان کی تھکاوٹ بڑھائیں نا. ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, آسانی پیدا کریں, مینر سیکھیں. انویسٹ آن یور سیلف کا اگلا مطلب کیا ہے یا اگلا درجہ ہے, یعنی میں چلا گیا ہوں ابھی تک کہ آپ نے اچھی کتاب پڑھی ہے, نالج بڑھایا ہے, مینر سیکھے ہیں, اچھے کپڑے خریدے ہیں, اور آپ نے کوئی مینرز کا کورس کر لیا ہے, کوئی نالج کی ہسٹری کی کتاب پڑھ لی ہے, کوئی چھوٹا موٹا آپ نے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر لی ہے. ویسے فاؤنڈیشن تو ہر مہینے کو ورک شاپ کروا رہی ہے. مجھے عابد نے پیشن ایک سوال کیا کہ سر میں آپ کے ساتھ 12 سال سے ہوں, آپ کسی کی کوئی بھی پیمنٹ ہوتی ہے اسی وقت کر دیتے ہیں, بعض اوقات تو ایڈوانس کر دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں کہا پہلی بات اعتماد. مجھے یہ پتہ لگ گیا میرا نقصان نہیں کو کر سکتا, اگر نقصان ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, فائدہ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, پہلی بات. دوسری بات, میں اپنے دماغ میں یادداشت میں پیسوں کو کیوں رکھوں, میں اسی وقت اپنا بوجھ اتاروں کیوں نہ. تیسری بات, پتہ نہیں اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہوگی. آج میں گیونگ اینڈ پہ ہوں, وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. گیونگ اینڈ والے کا ظرف بڑا ہو تو وہ گیونگ اینڈ پہ رہتا ہے, گیونگ اینڈ والے کا ظرف چھوٹا ہو نا تو وہ بھی ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتا ہے. تو اللہ نے مجھے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے, میرا ظرف بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میں گیونگ اینڈ پہ رہوں, میں ریڈی رہوں. حکم کریں جناب, میں نے جو پیسے دینے ہیں اپنی امانت پکڑ لیں, اپنا حصہ پکڑ لیں. آپ یقین کریں لوگ لٹکاتے رہتے ہیں. میں گورنمنٹ کے ساتھ کئی جگہ پہ کام کرتا ہوں, بیوروکریٹ افسر, یار میں شرمندہ ہو گیا یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک چیک پڑا ہوتا ہے, ایک پیمنٹ پڑی ہوتی ہے, ایک سروسز کی چارجز پڑے ہوتے ہیں, کل آ جائیں, دیکھتے ہیں, رپلائی نہیں کریں گے, صاحب بزی ہیں, پی اے کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, سر میں دیکھ رہا ہوں, سر میں ان کے لیے یقین کریں کسی بندے کو لٹکائی رکھنا, انتظار کروانا عام سی بات ہے. اور ہوتا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ مخلوق کو انتظار کراتے ہیں نا, خالق آپ کو بھی انتظار کراتا ہے. آپ کے بھی بڑے کام نہیں ہوتے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ خواہشی وہ دیتا ہے جو پوری ہو جاتی ہے, مہربانی نہیں بھی پوری ہوتی میں راضی ہو جاتا ہوں. لٹکتا نہیں ہے کام. یہ لٹکنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لٹکایا ہوتا ہے, لٹکائیں گے تو لٹکے جائیں گے آپ بھی. یہ عادت ہے. انویسٹ آن یور سیلف کا اگلا کام کیا ہے سر؟ اب میں اوپر کے لیول پہ آنے لگا. سر سکلز پہ انویسٹ کریں, اپنی سکلز بڑھائیں. بعض اوقات پیمنٹ نہیں ہوتی کسی چیز کی, ٹائم لگانا جو ہے وہ آپ کو سکھا دیتا ہے. میں نے ریڈیو کیا 98.6 سے, تیمور ہوتا تھا وہاں پر, اللہ اس کو لمبی زندگی دے, آج بھی لاہور چیمبر میں ہی ہے, میری ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تو ان کے میڈیا کو, ان کے ریڈیو کو ہیڈ کر رہا ہے تیمور, رحیمیار خان سے اس کا تعلق ہے. آج سے 10 سال پہلے میں جایا کرتا تھا ریڈیو کرنے, اب چیمبر جاتا ہوں. اللہ نے بڑی عزت دی ہے, جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کاشف صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں وہ وقت یاد کرتا ہوں, تو میں نے اپنی فمبلنگ ختم کرنے کے لیے, اپنی پروننسیشن کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے فلو کو بہتر کرنے کے لیے ریڈیو شروع کر دیا. 3 سال ریڈیو کرتا رہا میں, سینکڑوں گیسٹ کو میں نے ریکارڈ کیا. آپ جانتے ہیں 3 فائدے ہوئے وقت لگانے کے. وقت لگایا نا جی, میں نے چلا کاٹا, کویشچن کرنے آ گئے, نالج بڑھا, ورڈ سٹائل نالج, ایچ آر کے ایکسپرٹ, رائٹرز, آئی ٹی کے ایکسپرٹ, سول سرونٹس, کانٹینٹ رائٹرز, اسٹوری ٹیلرز, پروڈیوسرز, مارکیٹرز, ان سب کے انٹرویو کرتے 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 آخرکار کیا ہوا, میرا کانٹینٹ بڑھنا شروع ہو گیا. دوسرا, کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوئی. تیسرا, آڈینس کے بغیر بات کرنا. یہ جو میں آپ سے بات کروں مجھے نظر تو نہیں آ رہا کیمرہ سامنے, تب صرف مائک ہوتا تھا, مجھے کیا پتا آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. میری یہ پریکٹس بنی, میں نے بات کیسے کرنی ہے کہ سامنے کوئی بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی سنے, آڈیو کو بھی سنے, وہ انگیج ہو جائے. تو یہ ساری کی ساری سکلز میں نے کیسے ایکوائر کی؟ انویسٹ ان یو, اپنے آپ پہ انویسٹ کی, ٹائم لگایا. محمد علی کے لیے کہتا ہے مکہ 21 سال میں بنا ہے, 21 سال کے بعد اس مکے کی ورتھ یہ لگتا ہے سامنے والا گر جاتا ہے. اب انویسٹ یور سیلف میں سکلز میں 3 طرح کی چلیں سکلز آ جاتی ہیں. ایک ہے پراپر ہارڈ سکلز. ہارڈ سکلز کا مطلب ہے آپ امیزون سیکھیں, آپ ڈیجیٹل سکل سیکھیں, آپ پیسے کمانے سے ایڈیٹنگ سیکھیں, آپ دیکھیں اپنی جاب سے ریلیونٹ جو سکلز ہیں وہ ساری سیکھ لیں, نمبر 1. نمبر 2, دوسرا یہ کام کریں آپ کہ آپ جو سکلز سیکھنے والی ہیں ہارڈ سکلز کے بعد ریلیونٹ ٹو جاب, یعنی میری ہارڈ سکلز ذرا سن لیں کیا ہیں. کانٹینٹ میری ہارڈ سکل ہے,
ریلیونٹ نالج میری ہارڈ اسکل ہے, پریپریشن کرنا, نوٹس بنانا میری ہارڈ اسکل ہے, کمیونیکیشن میری ہارڈ اسکل ہے, پیپل مینجمنٹ ہارڈ اسکل ہے, لیڈرشپ میری ہارڈ اسکل ہے. پریکٹیکلی اس کو کیا میں نے, ادارے بنائے ہیں, اب بھی میں آگے انشاءاللہ کچھ بڑے کام کرنے جا رہا ہوں. میرا ٹارگٹ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بڑا بہتر کر لیں گے. اب آخری بات جو ہے نا جی, وہ آگے بڑھتے ہوئے کہوں, ہارڈ سکلز کے بعد جو سکل آتی ہے وہ ہے آپ کی سافٹ سکلز. لمبی لسٹ ہے سافٹ سکلز کی, انٹرپرسنل سکلز آ جاتی ہیں. سافٹ سکلز اگر کبھی گوگل پہ لکھ کے دیکھیں نا تو جواب آتا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے جواب نکال کے دیتا ہوں آپ کو. تو گوگل پہ لکھیں جی سافٹ سکلز, تو کتنی آتی ہیں, بے شمار. اچھا, انہوں نے کہا جی اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, یہ جو میرے سامنے نکلا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. ان کا پبلک اسپیکنگ, آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. نیگوشیشن, کانفلکٹ مینجمنٹ, کانفیڈنس, فرینڈلینس, ایمپتھی, لسننگ, ڈیسیژن میکنگ, اڈیپٹیبلٹی, ٹیم بلڈنگ, ریلائبلٹی, ڈیلیگیشن, رپورٹ بلڈنگ, رسپیکٹفلنس, اینالائز کرنا, کمیونیکیشن, کریٹیوٹی, انوویشن, انالیٹیکل تھنکنگ, ریسرچ, کویشچن, پریورٹیز, ریٹیل اورینٹیشن, یہ سب چیزیں, اور موٹیویشن, یہ سب کی سب کیا ہیں, سافٹ سکلز کی ایگزامپلز ہیں. تو آپ مہربانی کر کے کیا کریں جی, سافٹ سکلز امپروو کریں. اس کے لیے کورس کریں, ڈھونڈیں, بندے ڈھونڈیں. آپ کو اسپوکن کے اسد یعقوب صاحب مل جائیں گے, آپ کو بے شمار ایسے ٹرینرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جائیں گی, بے شمار ایسے ٹرینرز ہیں ان کا کانٹینٹ مل جائے گا. تو ایسے بے شمار ایسے کام ہیں جن کو آپ آئندہ دنوں میں جب آپ کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا, بڑے آرام کے ساتھ آپ وہ ساری کی ساری سکلز کو سیکھ سکتے ہیں. اب جناب جب یہ آپ سارا کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اگلا کام بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساری کی ساری جو سکلز آپ ایکوائر کریں گے ان کو پریکٹس کریں. جو سکل ہوتی ہے نا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ میرے پاس آیا کہتے سر وہ نا اصل میں سر سمجھا نہیں پا رہا, مجھے بتانا نہیں آتا, ذرا ایکٹنگ دیکھیے گا میری, سر وہ نا سر کچھ سمجھ نہیں آتی, میں اپنی بات کہتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, سر میرے دل میں جو ہے وہ جذبات سمجھ نہیں آتے, سر مجھے لوگ سمجھ نہیں پاتے, سر میں بڑا کمیونیکیشن گیپ فیل کرتا ہوں. تو میں نے اسے کہا یہ صفحہ پکڑو, آپ کی اچھی اچھی سکلز کون سی ہیں, ٹاپ 10 سکلز. آپ جانتے ہیں اس نے پہلی سکل کون سی لکھی, کمیونیکیشن سکل. میں کہا گڈ, اللہ کے بندے کمیونیکیشن سکل ہے نہیں, اس کا رزلٹ تو کوئی نہیں ہے, اور تم نے ٹاپ پہ لکھی ہے کمیونیکیشن سکل. ایک شخص میرے پاس آیا, یہ لطیفے سنیں ذرا آپ. اس نے آ کر شاہ صاحب میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی. میں نے کہا اچھا کون کون سی پڑھی ہیں. اس نے کہا کامیابی کا سفر. میں کہا اور؟ کہتا ہے اندھیرا اجالا. او میں کہا اللہ کے بندے میری کتابیں نہیں ہیں, میری کامیابی کا پیغام کتاب ہے, کامیابی کا سفر میری کتاب ہے, اندھیرا اجالا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس نے کہا منزل ادھر ہے. میں کہا وہ میری کتاب نہیں ہے, بڑی منزل کا مسافر میری کتاب. اس نے کوئی ایک بھی کتاب کا نام صحیح نہیں لیا. یعنی ہم ایک بندہ آگے کہے گا سر میں نے اتنی جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے مجھے نوکری نہیں ملی. میں کہوں صفحہ پکڑو, وہ جتنی جگہ پہ کیا ذرا لکھ کے دکھاؤ. آپ جانتے ہیں جواب کیا آتا ہے, 2 جگہ کے بعد ختم کہانی. جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے جو اسکل رکھتے ہیں اس اسکل کا رزلٹ بھی دکھائیں. رائٹنگ سکل ہے تو پھر رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, ایکسپیکٹڈ نہیں ہو جائے گی, ابھی کیا ہے, اور جو نہیں ہے اس کو پیدا کریں. میرا ایک آرٹیکل ہے کامیابی کا پیغام میں لکھا ہوا ہے, خود کو قیمتی بنائیں. آج سے 14 سال پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, ایکسپریس میں چھپا تھا. خود کو قیمتی بنائیں, جتنے قیمتی انسان آپ بنیں گے اتنا ترقی کریں گے. اگلا کوئی آپ کے لیے سکلز کے بعد جاؤں تو مڈل سکلز آ جاتی ہیں, اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. عمر ریاض صاحب کہتے ہیں کہ مڈل سکلز وہ سکلز ہوتی ہیں جو مینرز ہیں, جو اخلاقیات ہے, دروازہ کیسے نوک کرنا, لکھنا کیسے ہے, بلانا کیسے, کپ کو کیسے پکڑنا ہے, پانی کیسے پینا ہے, اور واش روم کیسے استعمال کی, مڈل سکلز ہے. اور یہ مڈل سکلز کیا کرتی ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کو کمفرٹیبل کرتی ہیں, اس سے لوگ ذرا آسانی محسوس کرتے ہیں. آپ کے گیلے ہاتھ ہیں, شڑپ شڑپ کرتے ہوئے آپ آئے ہیں پانی میں سے نکل کے, اور آپ نے آ کے کسی کو کہا السلام علیکم, اس کے ہاتھ گیلے کر دیے. ٹھیک ہے جی. آپ ناک صاف کرتے کرتے آپ نے کہا جی السلام علیکم, تو اس کے ہاتھ پہ گند لگ گیا. یہ ہے مڈل سکلز, یہ مینرز ہیں. تو آپ یہ تینوں کو امپروو کریں. انویسٹ آن یور سیلف. نمبر 1 میں نے کیا بولا, کتاب پڑھیں. نمبر 2 بولا کو ورک شاپ اٹینڈ کریں. نمبر 3 انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, یوٹیوب پہ جائیں. پھر میں نے بولا آڈیو سنیں. پھر میں نے بولا کتابوں کی پریسز سنیں. پھر میں نے بولا 7 یوٹیوب چینلز. پھر میں نے آپ کو بتائی, میں نے آج کی سافٹ سکلز اس کی ایک لمبی لسٹ بتائی ہے. پھر میں نے آپ کو ہارڈ سکلز کی بات کی ہے, آپ کے پروفیشن میں جو کمپلیمنٹ کر سکیں. اس سال کے ٹارگٹس بنائیں کہ میں نے وہ ساری ایکوائر کرنی ہیں. پھر مڈل سکلز کی بات کی. اب آ جاتے ہیں کہ ویلیو یور سیلف کی بیسٹ کوٹیشنز جو ہیں, کیونکہ ہم اچھی کوٹیشنز بھی نکال کے آپ کے لیے رکھ دیتے ہیں. اچھا جی, انویسٹنگ ان یور سیلف از دی بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. سب سے بہترین چیز ہے جو, یہ وارن بفے کا جملہ ہے جی, وہی وارن بفیٹ نے یہ بات کہی ہے. سب سے اچھی چیز ہے خود پہ انویسٹ. اف یو ہیو گاٹ ٹیلنٹ نو ون کین ٹیک دیم فرام یو. کوئی بندہ چوری نہیں کر سکتا اگر کوئی قابلیت آپ کے پاس آ گئی. یار میرے پیسے چوری کر لیں, میری گاڑی لے لیں, موبائل لے لیں, پیسے لے لیں, سارا کچھ لے لیں, بینک بیلنس زیرو ہو گیا, ٹیلنٹ کیسے لیں گے؟ وہ اللہ نے دیا, اس کو پالش کر لیا میں نے اور اسٹرینتھ بن چکی ہے. جب ٹیلنٹ پالش ہو جاتا ہے نا
وہ کیا بن جاتی ہے؟ اسٹنٹ بن جاتی ہے. آگے سنیں جی. انویسٹنگ ان یور سیلف از دی بیسٹ انویسٹمنٹ یو ول ایور میک. سب سے بہترین ہے جو پہلے اس کیا وہ کچھ نہیں تھی, یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اٹ ول اونلی ناٹ اونلی امپروو یور لائف, یہ لائف کو نہیں امپروو کرتی, اٹ ول امپروو دی لائفز آف ادر اراؤنڈ یو, ساتھ والے سارے لوگوں کی لائف امپروو ہوئی. رابن شرما کا جملہ جی ہے. وارن بفے کا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ٹیک از انویسٹ ان یور سیلف. دی مور یو لرن دی مور یو ارن. جتنا سیکھیں گے اتنا کمائیں گے. جو کچھ میں نے سیکھا ہے, میرے میں اکثر کہتا ہوں میرے ڈالر میری کتابیں ہیں, وہ اسکلز ہیں, وہ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں, وہی پیسہ بن گئی ہیں, وہی دولت بن گئی, وہی شہرت بن گئی, وہی نام بن گئے. اچھا جی. انویسٹ ان یور سیلف یو کین افورڈ اٹ, ٹرسٹ می. جو افورڈ کر سکتے ہیں اتنا انویسٹ کر دیں اپنے آپ پہ. پھر ہے جی انویسٹ ان یور سیلف یور کیریئر از دی انجن آف یور ویلتھ. اپنے کیریئر میں اپنی فیلڈ میں گرو کریں. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں یار ویلدی ہونا چاہیے انسان کو, بہت رچ نہیں ہونا چاہیے. چلیں خوشحال تو ہوں یار, خوشحالی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو وش کرتے ہیں پورا کر لیتے ہیں آپ, جہاں جانا چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں, جو خریدنا چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں ہیلپ کر لیتے ہیں. یار حج عمرہ تو بغیر پیسوں کے نہیں نہ ہوتا. چلیں کوئی کروائے گا, لاٹری نکل آئے گی ٹکٹ, لیکن اصل میں تو پیسوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. عثمان غنی کے پاس پیسے نہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کنواں تو نہ خرید سکتے. کنواں خریدا تو پھر مسلمانوں کی مدد ہوئی. تو یار آج کے زمانے میں تو جنگ بھی لڑنی ہے, آپ کے پاس ویپن ہونا چاہیے, اس کے لیے ویلتھ چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ویلتھ ہے اس وقت. اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا, جو مرضی کہہ لیں ہے. بلیو ان یور سیلف, push your limits, experience life conquers your goals and happiness. جویلز براؤن کی کوٹیشن. یہ سارے جملے کو بعد میں کلوز کروں گا. آپ اپنا بڑا خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے.